ہمارے معاشرے میں پھیلنے والی برائیوں میں سے ایک برائی وہ گالی دینا، گالی گلوچ اور دوسرے کی برائی بیان کرنے میں، دوسرے پر عیب لگانے میں بالکل احتیاط نہ برتنا، یہ بھی مسلسل بڑھ رہا ہے مسئلہ، جبکہ احادیث کے اندر اس کے بہت زیادہ نقصانات بتائے گئے ہیں، اور بسا اوقات ایسے موقع پر ہم ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں جہاں پر بالکل ضرورت بھی نہیں ہے، جان پہچان بھی نہیں ہے، نہ اس سے پہلے کبھی کوئی ملاقات ہے، نہ اس کے بعد ملاقات کا کوئی امکان ہے، اور ایسے بھی دیکھنے میں آیا ہے سفر میں آتے جاتے کوئی موٹر سائیکل پہ ہے، کوئی کار پہ ہے، تو اپنے ذہن سے سمجھ لیا کہ اس نے اس وقت یہ غلطی کی ہے تو فوراً بس اس کو گالی دے دی، اور بسا اوقات اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اشارے سے، اندازے سے دونوں ہی ایک دوسرے کو گالیاں دیتے جا رہے ہوتے ہیں، نہ اس کو پتہ ہے کہ وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، نہ اس کو پتہ ہے کہ وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس طرح کے بہت زیادہ مسائل ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، خاص طور پر ہماری نوجوان نسل اس کو بے حد تربیت کی ضرورت ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے تقریباً اٹھ کر چلے بھی جاتے ہیں، ان میں سے بیٹھتا بھی کوئی نہیں ہے، تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ ایک مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ فسق کبیرہ گناہ کو کہتے ہیں، اور کبیرہ گناہ ایسا ہے جو بغیر توبہ کے معاف بھی نہیں ہوتا، اور انسان اس کی وجہ سے صالحین کی فہرست سے نکل کر فاسقین کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ مسلمان سے مقابلہ کرنا یہ کفر ہے، تو بہت بڑی وعید ہے۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 5 عہد لیے، ان میں سے ایک عہد یہ لیا کہ کبھی کسی کو گالی نہ دینا۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی اس وقت سے لے کر اب تک پوری زندگی میری اس زبان سے ایسا لفظ کبھی کسی کے بارے میں نہیں ادا ہوا، نہ کسی آزاد کے، نہ کسی غلام کے، نہ کسی انسان کے، نہ کسی جاندار کے، اونٹ بکری کے بارے میں بھی، کہ جو گالی کے زمرہ میں آتا ہو یا برائی کے زمرہ میں آتا ہو۔ اور یہی صحابہ کرام کی کامیابی کا سب سے بڑا راز تھا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سن لیا، بس پھر اس پر ایسے ڈٹ گئے کہ پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر ذرہ بھر کوئی فرق آئے، کبھی کوئی تبدیلی کا امکان ہو، بلکہ ایسے واقعات عجیب و غریب احادیث کے اندر منقول ہیں کہ پڑھتے ہوئے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ کیسا طبقہ تھا، کیسے لوگ تھے جن کا نام لیتے ہیں اور ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ایک بڑا نام ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فقیہ امت ہونے کا لقب عطا فرمایا۔ فقیہ کا معنی ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کے صحیح مفہوم کو سمجھتا ہو، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ وہ صحابی ہیں جو قرآن و حدیث کے صحیح مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ تو ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو حال میں کچھ لوگ کھڑے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹھنے کا حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ، اجلس، بیٹھ جاؤ۔ تو یہ راستے میں تھے، ایسی جگہ پر تھے کہ وہاں بیٹھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو یہ وہیں پر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی پڑ گئی۔ آپ نے بعد میں ان کو بلا کر باقاعدہ پوچھا،
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوں بلا کر پوچھنا اور پھر اس کو محفوظ رکھنا یہ سب ہماری تربیت کے لیے تھا۔ جو ہم بات بات میں تعویل کرتے ہیں، اس کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن مسعود، میں نے تو ان لوگوں کو بیٹھنے کا کہا تھا جو مسجد کے اندر تھے، تم ابھی راستے میں تھے، وہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، تو تم وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس کا مفہوم تو میں بھی سمجھتا تھا، لیکن جب میرے کان میں آپ کے لفظ پڑ گئے بیٹھ جاؤ، تو مسعود کے بیٹے کی کیا مجال تھی کہ ایک قدم بھی اٹھا جاتا؟ تو جب آپ کے لفظ کان میں پڑ گئے بیٹھ جاؤ، تو پھر یہ سوچنا کہ مجھے نہیں کہا ہوگا، فلاں کو کہا ہوگا، یا یہاں جگہ والوں کو نہیں کہا ہوگا، وہاں والوں کو کہا ہوگا، اس طرح کی تعویلیں کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میرے اندر اتنی مجال نہیں تھی۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ اکرام وہ لوگ تھے کہ جب کان میں ایک دفعہ آپ کا حکم پڑ گیا، پھر جو مرضی ہوتا رہے، بس اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ تو چند ہزار نے پوری دنیا کے اندر اپنی دھاک بٹھا کے رکھ دی تھی، اور آج ہم 1.5 سے 2 ارب ہو کر جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو بہرحال حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب نے مجھ سے عہد لیا کہ کبھی زبان سے برائی کا لفظ نہ ادا ہو، تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس زبان سے کبھی کسی کے بارے میں کوئی برائی کا لفظ نکلا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 5 عہد لیے تھے، اگرچہ ہمارے مفہوم سے متعلق، موضوع سے متعلق تو یہی تھا، لیکن آگے والی بھی باتیں قیمتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے جابر، کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر کبھی نہ چھوڑنا۔ نیکی کا موقع ہے، اللہ نے کرنے کا دل میں ڈال بھی دیا، پھر یہ سوچ کر کہ معمولی سی نیکی ہے، چلو کوئی حرج نہیں، اس کو نظر انداز کر دینا، ایسا کبھی نہ کرنا۔ اور کتنے ہی ایسے واقعات ہیں صلحاء کے اور امت مسلمہ کے کہ ایک چھوٹی سی نیکی وجہ بخشش بن گئی۔ وہ فاحشہ عورت کا بخاری شریف میں قصہ ہے کہ کتے کو پانی پلایا، اگر وہ یہ سوچتی کہ میں اتنی بری ہوں، دن رات میں برائی کرتی ہوں، کتنے میرے اندر گندگیاں پائی جاتی ہیں، اس کو پانی پلا بھی دوں گی تو کیا حاصل ہوگا؟ تو یقیناً وہ جہنم کا ایندھن ہوتی۔ لیکن ایک نیکی کا موقع تھا، اللہ نے دل میں ڈال دیا، اس نے کر دیا، تو بخشش کا سامان ہو گیا۔ اور ایسے 20 واقعات، بلکہ سینکڑوں واقعات کتابوں کے اندر محفوظ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑنا۔ تو جب بھی کوئی موقع ہو، اللہ دل میں ڈال دیں، بس اس کو کر گزرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی مسلمان کو ملو تو خندہ پیشانی سے ملو، خوش اخلاقی سے ملو، اس کو محسوس ہو کہ ہمارے درمیان میں اپنائیت پائی جاتی ہے، اس انداز سے اس کے ساتھ ملنا۔ یہ بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اپنے پاجامے یا تہبند کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا اور کبھی بھی ٹخنوں سے نیچے نہ کرنا کہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے ایسے بندے کی طرف جو ٹخنوں سے نیچے اپنا پاجامہ یا تہبند رکھتے ہیں۔ تو یہ آپ کبھی نہ کرنا۔ اور آخری بات جو ارشاد فرمائی وہ بڑی اہم ہے، اور ہمیں اپنے معاشرے میں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر اس حوالے سے کیسا عمل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، اگر کوئی بندہ تم پر عیب لگائے، تمہارے اندر تم پر کوئی تہمت لگا دے، کوئی چوری کا الزام لگا دے، شرابی ہونے کا الزام لگا دے، کوئی بدکاری کا کوئی بھی عیب تم پر لگائے، یا تمہیں گالی دے یا تمہاری برائی بیان کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی کہ بدلے میں تم کبھی بھی یہ نہ کرنا کہ اس کی برائی بیان کرو جو اس کے اندر پائی بھی جاتی ہے اور تمہیں معلوم بھی ہے۔ اس کے کسی راز کو آؤٹ نہ کرنا اور دوسروں کے سامنے بیان نہ کرنا جو برائی کے زمرہ میں آتا ہو اور اس کے اندر پایا بھی جاتا ہو اور تمہارے علم میں بھی ہو۔ جبکہ ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی بات سچی بھی کہہ دے تو ہم اس کے بارے میں 100 جھوٹی باتیں کہنے کو تیار ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تربیت یہ دے رہے ہیں کہ اگر وہ بندہ جھوٹی بھی بات کہتا ہے
اور تمہیں سچی معلوم ہے تو تم تب بھی بدلے کے اندر اس کو وہ بات نہ کہو۔ تو اس طرح کی تربیت، اس طرح کے اخلاقیات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے ہیں، جن کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ حدیث ذرا لمبی درمیان میں آ گئی، وقت اس پر زیادہ لگ گیا، تو بقیہ حصہ اس حوالے سے انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ تو بس مقصد یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ہم لوگ برائی سے بچ جائیں، جتنے گناہ ہم کم کر سکیں اتنا اچھا ہے۔ کسی کی برائی کرنا، کسی کو گالی دینا، اس سے حاصل کچھ بھی نہیں ہے، خام خواہ نامہ اعمال سیاہ ہوتا رہتا ہے۔ تھوڑا سا صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، چند منٹ کی بات ہوتی ہے، موقع کو ٹلانا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو فہم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔